بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخرت میں مفلس کون ہوگا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آخرت میں سب سے غریب آدمی کون ہوگا، تو صحابہ کرام نے کیا جواب دیا؟ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیسے سمجھایا، کیسے وضاحت کی اور کیسے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ آخرت میں غریب شخص وہ نہیں ہوگا جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی باریک بینی کے ساتھ صحابہ کرام کو بتا دیا کہ آخرت میں سب سے زیادہ غریب آدمی کون ہوگا۔ یہ واقعہ سننے سے پہلے، یہ حدیث سننے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہے، تھوڑا سا سوچنا ہے اپنے بارے میں۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں، آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور کتنا خطرناک دور ہے کہ کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے ہم لوگوں کے خلاف پوسٹ شیئر کر دیتے ہیں۔ صرف شیئر ہی نہیں کرتے بلکہ خود کریٹ کر کے اس کو پوسٹ کرتے ہیں۔ حقوق اللہ کو تو ہم نے بلا ہی دیا ہے، اس کے بارے میں تو بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ذہن میں آ چکی ہے۔ ہم نے حقوق العباد کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ ہم ذرا بھی خیال نہیں کرتے کہ ہم کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، کسی کا مال چرا رہے ہیں، کسی کی عزت نیست و نابود کر رہے ہیں، اور اس کا قیامت والے دن ہمیں پوچھا جائے گا۔ ہمیں اس کا کچھ بھی خیال نہیں ہے۔ ہم ذرا بھی نہیں سوچتے کہ ہم جو اتنی مشکل سے نیکی کماتے ہیں وہ کیسے ہوا میں اڑا دی جائے گی اور کیسے ہم سے نیکی لے کر دوسرے کو دے دی جائے گی۔ آئیے ہم اس حدیث کا بغور جائزہ لیتے ہیں اور ایک طرف اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہم کھڑے ہوتے ہیں اور موازنہ کرتے ہیں کہ کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا کہیں وہ ہمارے لیے وبال جان تو نہیں بن رہا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس روپیہ اور اسباب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفلس میری امت میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز لائے گا، روزہ اور زکوٰۃ، لیکن اس نے دنیا میں ایک کو گالی دی ہوگی، دوسرے کو بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، تیسرے کا مال کھا لیا ہوگا، چوتھے کا خون کیا ہوگا، پانچویں کو مارا ہوگا۔
پھر ان لوگوں کو یعنی جن کو اس نے دنیا میں ستایا اس کی نیکیاں مل جائیں گی، اور جو اس کی نیکیاں اس کے گناہ ادا ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں اس پر ڈالی جائیں گی، آخر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم 6579 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم دن رات کہیں غریب تو نہیں ہو گئے، دنیا کا مال تو ہم لوٹ رہے ہیں لیکن آخرت میں ہم کہیں غریب تو نہیں ہوتے جا رہے، ہم مفلس تو نہیں ہوتے جا رہے۔ یہ بات بہت غور طلب ہے، بہت سوچنے کی ہے، اور یہ ہمارے لیے ہی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، اور آج کا جو سوشل میڈیا کا فتنہ ہے اس سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔